Bismillahirrahmanirrahim السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ میں منشیات اسمگلنگ کیس میں غیر ملکی ماڈل کا جو کیس تھا اس میں آج اس کو رہائی ملی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے بڑا اہم فیصلہ سنایا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہم بات کریں گے لاہور کے عبدالرحمان نے 83 سالہ بزرگ نے LLB کا امتحان پاس کر کے وکالت کی ڈگری حاصل کر کے پوری قوم کو یہ بتا دیا ہے کہ جب انسان کچھ کرنا چاہے تو وہ عمر کے کسی حصے میں بھی کر سکتا ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک خوش آئند ہے، اور بڑی دلچسپ ان کی تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب جانتے ہیں کہ منشیات اسمگلنگ کیس میں ایک خاتون غیر ملکی ماڈل تھی جس کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 8 کلو ہیروئن کا یہ کیس تھا، اور یہ جو ریپبلک ہے چیک اس کی رہائشی تھی، اور وہ اس کو گرفتار کیا گیا تھا لاہور سے۔ اس کو سزا سنائی تھی جو ٹرائل کورٹ ہے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالت نے 8.5 سال کی سزا سنائی تھی، اس میں آج وہ بری ہو گئی ہیں، اور عدالت نے ان کا جو کیس ہے پروسیکیوشن کو یہ کہا ہے کہ وہ کیس ثابت نہیں کر پائے۔ اس وجہ سے یہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جس نے ان کی درخواست پر سماعت کی۔ اپیل پر سیف الملوک ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ اپنے ملک جاتے ہوئے جو غیر ملکی ماڈل ہے اس کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تلاشی کے دوران 8.5 کلو ہیروئن برآمد کی گئی تھی۔ کسٹم برآمد کرنے والے متعلقہ انسپیکٹر سمیت دیگر متعلقہ افسران کا ٹرائل کورٹ میں بیان قلم بند نہیں کیا گیا۔ جس نے موقع پر گرفتار کیا، جس نے وہ 8.5 کلو ہیروئن برآمد کی، ان کا ٹرائل کورٹ میں جو بیان ہے وہ قلم بند نہیں کیا گیا۔ کیونکہ ان کا بیان قلم بند نہیں کیا گیا، اس وجہ سے یہ کیس ثابت ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور جو ٹرائل کورٹ نے سزا سنائی ہے وہ بالکل غیر قانونی ہے۔ اب مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آتی کہ اگر تو آپ نے گرفتار کیا ہے اور واقعی کوئی غیر ملکی ماڈل تھی اور وہ انوالو تھی منشیات اسمگلنگ میں، اور 8.5 کلو آپ نے برآمد کیا تھا، تو پھر آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کیس کو پھر منطقی انجام تک پہنچاتے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ جو انسپیکٹر کسٹم کا اس کو گرفتار کرنے والا، جو ریکور کرنے والا، جس نے وہ اپنی کسٹڈی میں لیا، اپنے قبضے میں لیا، جس نے متعلقہ حکام تک وہ ہیروئن پہنچائی، آپ نے ان لوگوں کو نہ 161 کی سٹیٹمنٹ آپ نے ان کی لکھی، نہ آپ نے ان کو بطور گواہ، پروسیکیوشن کا گواہ عدالت میں پیش کیا، تو پھر کیسے سزا مل سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسٹم حکام اس غیر ملکی ماڈل کو سزا دینا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ سزا نہیں دلوانا چاہتے تھے۔ نہیں دلوانا چاہتے تھے تو پھر آپ اس سے جو ہیروئن برآمد ہوئی ہے وہ آپ آپس میں بانٹ لیتے اور آپ اس کو جانے دیتے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری پروسیکیوشن کی، اور ہماری جو پروسیکیوشن ہے اس کی نالائکیاں ہیں۔ ہمارے جو کسٹم حکام ہیں ان کو ضرور سوچنا ہوگا کہ اگر یہ مقدمہ جھوٹا تھا جو آج ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکی، تو کیا آپ نے اس سے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے؟ ریاستی جو ایک انٹیگریٹی ہے آپ نے اس کو نقصان پہنچایا ہے کہ ایک غیر ملکی عورت کو اور ماڈل کو یہاں غیر قانونی طریقے سے اس کے خلاف کیس چلایا، غیر قانونی سزا سنائی گئی۔ یہ پھر آپ کیوں آپ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے پاکستان میں؟ اب عدالت میں، اور کیونکہ جو آج کے آرگومنٹس تھے اور جس کی بنیاد پر ان کو بری کیا گیا وہ ساری ٹیکنیکل گراؤنڈس تھی اور ویلڈ گراؤنڈس تھے، ان کے اوپر بریت بنتی تھی، لیکن اس سے یہ نہیں مراد کہ وہ اسمگلنگ نہیں کر رہی تھی، اور یہ ان کی نالائکیاں ہیں یا ان کی ملی بھگت ہے، لیکن کیس بہرحال انہوں نے اس کو بری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ عدالت میں دیا گیا اور کہا کہ برآمدگی کرنے اور اس سے متعلقہ تمام افسران کا عدالت میں جو بیان ہے وہ قلم بند ہونا ضروری تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج لاہور نے تمام متعلقہ افسران کے بیانات قلم بند نہ ہونے کے باوجود ملزمہ کو 8.5 سال سزا سنا دی۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ عدالت ٹرائل کورٹ کا ملزمہ کو سزا دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے اسے بری کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے چین آف جو کسٹڈی ہے اور چین آف فیکٹس اینڈ جو ایکٹس ہے وہ ثابت نہ ہونے پر اس کو ملزمہ کو جو کیس ہے
اس میں جو سزا سنائی گئی تھی 8.5 سال کی، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سرکاری وکیل کی جانب سے ملزمہ کی بریت کے خلاف کے لیے جو دائر اپیل تھی اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ اب جو سرکاری وکلا، جو پروسیکیوٹرز عدالت میں موجود ہوتے ہیں ایسے کیسز میں، وہ سوائے مخالفت کے اور کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ تو وہ کیسز کی تیاری کرتے ہیں، نہ وہ کیسز تیار کر کے عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ٹرائل میں اتنے بڑے بڑے بلنڈر کیے جائیں تو جو ڈیفنس کونسل ہے یا جو اپیلانٹ کا وکیل ہے وہ فائدہ لے جائے گا، اور اس کیس میں وہ فائدہ لے گئے اور اس کو عدالت نے باعزت بری کر دیا۔ میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس سے ہرگز یہ نہیں مراد کہ اس نے اسمگلنگ نہیں کی تھی، اور اس سے اسمگلنگ اس نے کی ہے اور اس سے ریکور بھی ہوئی ہے، لیکن کسٹم نے ان سے ملی بھگت کر کے جو اہم گواہان تھے ان کو بطور گواہ عدالت میں پیش نہیں کیا، جس کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں ان کو بری کر دیا ہے۔ دوسری طرف معاملہ ہے لاہور کے یہ 83 سالہ بزرگ ہیں عبد الرحمن۔ 65 سال پہلے انہوں نے میٹرک کی تھی، اور 65 سال کے وقفہ کے بعد پھر انہوں نے اگلے جو اسٹڈی ہے وہ شروع کی، اور 83 سال میں انہوں نے LLB کی ڈگری لی۔ اب تو 2018 سے جو قوانین آ گئے ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد HEC کا بھی اس میں ایک اہم جو نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اور اب جو اوور ایج ہے اس کے لیے کافی چیزیں، کافی پیچیدگیاں آ گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بزرگ نے ہمت کی ہے، اور ہمت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عمر کے کسی حصہ میں بھی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے، رحمان لا ایسوسیٹس انہوں نے ایک بنائی ہے، اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہماری فیملی میں جب ہم دیکھتے تھے فیملی کیسز کو، اور ہمارے مختلف جو جاننے والے ان کے فیملی کیسز ہوتے تھے، ان میں جب ہم ان کی پریشانی دیکھتے تھے کہ وہ کس حد تک پریشان ہیں، کس حد تک وہ دکھی ہیں، کس حد تک وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ملتا، کوئی ان کی بات نہیں سنتا، کوئی ان کو ریلیف نہیں دیتا، جب یہ ساری چیزیں تھیں، یہ ساری پریشانیاں تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ بیڑا اٹھایا اور میں نے کہا کہ ہم اس معاملے میں ہر حال میں انصاف دینے کے لیے، معاشرے میں انصاف پھیلانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور میں صرف اس مقصد کے لیے، اور انہوں نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ میں فیملی جو معاملات ہیں، جو فیملی میٹرز ہیں، ان کو زیادہ ڈیل کروں گا، اور اپنے فیملی کے جو مسائل ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، ان کو میں جو ہے وہ ڈیل کروں گا، اور مقصد صرف میرا یہ ہے کہ میں انصاف دوں، میں ان لوگوں کا ساتھی بنوں جو معاشرے میں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جن کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، جن کو ان کی جو خاوند ہے وہ پراپر جو ان کی دیکھ بھال ہے وہ نہیں کرتا، بچوں کی کسٹڈی کے معاملات ہیں، گارڈین کے معاملات ہیں، تو عبد الرحمن 83 سالہ بزرگ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کے حقوق کی جنگ لڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک بڑی خوشائن چیز ہے، اور یہ بڑی قابل تعریف چیز ہے، اور ان ساری چیز کو دیکھنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔